اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ بے شک یہ قرآن عموماً بنی اسرائیل کے سامنے ان حقائق کو ظاہر کرتا ہے جن میں وہ اکثر اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ سورہ نمل کی 76 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور ان باتوں کا بیان ہے کہ قرآن ان لوگوں کے تعلق سے کھول کھول کر ان کے اختلافات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل جو تھی، ان میں بہت سے باطل عقائد آ گئے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں دی تھی اس میں تحریفات کر دیے تھے وہ شرارت کر کے۔ اس وجہ سے وہ غلط سلط اور باطل عقائد کو اپنے لوگوں میں پھیلا دیے تھے اور اس پر عمل کر رہے تھے۔ تو ان کے جو باطل عقائد تھے، جو گروہواری جو عقائد تھے، مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے وہ اس وجہ سے، اور ان میں جو افراط و تفریط کا معاملہ پیش آ گیا تھا، ان تمام باتوں کو قرآن واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ان کے اختلافات کو واضح کر دیتا ہے۔ جیسا کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت غلط خیالات دل میں رکھتے تھے، ان کی توہین، ان کی تنقیص، ان کی بے عزتی کرتے اور ان کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہتے۔ اسی طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہتے یہ لوگ، نحن ابناء اللہ و احباؤہ کہتے، یعنی ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے محبوب رکھتا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں۔ یعنی کہتے ہیں وہ عزیر کو کہ اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسائی۔ یہ ان کے منہ کے قول ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ سورہ بقرہ میں جو ہے بات آئی ہے۔ یعنی وہ یہ خیال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور اس طریقے سے بے شمار باطل عقائد ان کے پاس تھے۔ اور پھر عیسائیوں کے جو باطل عقائد ہیں وہ تو بہت لمبی چوڑی فہرست ہے اس کی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایسا غلو کیا ان کے ساتھ کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہا اور پھر اللہ ہی کہہ دیا۔ اس طریقے سے ان کے کفر کی اور ان کے باطل عقائد کی قرآن تردید کرتا ہے۔ سورہ مائدہ پارہ 6 میں اللہ تعالیٰ نے پرزور انداز میں اس کی تردید کی ہے اور عیسائیوں کے جتنے بھی عقائد ہیں ان تمام کی تردید کی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یعنی یقیناً بے شک اس نے کفر کیا جس نے کہا کہ مسیحی اللہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث الثلاثہ کہا اسی میں، یعنی جس نے تین میں کا ایک کہا اللہ، اس کو وہ بھی جو ہے کفر کیا۔ یعنی ان کا ایک بڑا فرقہ جو ہے عیسائیوں کا آج اسی بات کو تسلیم کرتا ہے، کیتھولک جسے کہتے ہیں کہ اللہ خدا تین میں کا ایک ہے۔ تین کون ہیں؟ ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک بی بی مریم اور ایک حضرت جبرائیل۔ یا ایک دوسرا عقیدہ ان میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم اور اللہ یہ تینوں مل کر دنیا میں تصرفات کر رہے ہیں۔ اس قسم کے باطل عقائد یہ لوگ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کی پرزور تردید کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور جو ہے ان کی تردید فرما دی کہ میں جو ہے مجھے کتاب دی گئی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبانی جو ہے سورہ مائدہ میں بھی یہ تردید کیے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا کسی اور کو، اور وہ جو ہے جنت اس کے اوپر حرام کر دی جائے گی۔ مل مسیح ابن مریم الا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اس میں بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوا دیا، وہ اپنی قوم سے کہہ چکے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ
قرآن میں واضح فرما رہے ہیں جو ان کے باطل عقائد تھے۔ قوم بنی اسرائیل ہمیشہ سے شرارت اور سرکشی کرتی آئی، اور انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ افراط و تفریط کا معاملہ کیا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفات کی، اور تحریفات کر کے اپنی دنیا کے جو ہے چند روزہ زندگی کمانے کے لیے اور اس میں چند ٹکے کمانے کے لیے اس میں تحریفات کر کے لوگوں کے سامنے باطل عقائد کو پیش کیے۔ اس طریقے سے ان کے تمام عقائد قرآن جو ہے واضح کرتا ہے، ان کے اختلافات کو بتاتا ہے کہ وہ کس وجہ سے جو ہے ایسا کیے ہیں اور ان کے کیا کیا عقائد ہیں، اور یہ عقائد بالکل باطل ہیں اور جھوٹے ہیں۔ تو اگر یہ جو ہے قرآن کو پڑھ لیں اور قرآن کو سمجھ لیں اور تو ان کے باطل عقائد میں جو ہے فرق آ سکتا ہے، اور وہ ان میں جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور ان کے جو جھوٹے اور غلط عقائد ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن اہل ایمان کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ حالانکہ قرآن تو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اور جو ہے یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس سے فیض یاب وہی ہوں گے جو اس کے طالب ہوں گے، اس کی تڑپ رکھیں گے اور اس سے ہدایت کی طلب کریں گے، تو پھر ان کو ہدایت ملے گی، تو وہ مومن ہوں گے، متقی ہوں گے، جس کا تذکرہ بار بار اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں گے، یقین رکھیں گے، اور پھر ہدایت کی تڑپ ان کے دل میں ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے۔ تو کوئی اگر جو ہے حق سے منہ موڑتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو پھر اس کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو اس طریقے سے دیگر لوگوں کو ہدایت اس سے نہیں ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی گزارے ہیں۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب اپنے اختیار سے کسی کی صحیح و سفارش کے بغیر فیصلہ کر دے گا، اور بڑا ہی زبردست ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے پہلے جو بات آئی تھی کہ وہ ان کے سارے اختلافات کو کھول دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تمام باتیں بتا دیے ہیں قرآن میں۔ اس کے باوجود اگر کوئی آج نہیں مانتا ہے تو نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون کہا ایک مقام پر سورہ زمر میں، اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے بروز قیامت۔ ان تمام لوگوں کا جو آج اختلافات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، تو کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اس کو جو ہے کھول کر ظاہر کر دیا جائے گا، اور جو بھی جو ہے باطل عقائد پر آج چل رہے ہیں ان کا انجام بھی جو ہے ان کو معلوم ہو جائے گا، اور جو آسمانی کتابوں میں تحریفات کیے ہیں اس کا انجام بھی ان کے سامنے لا لیا جائے گا، اور بالکل ممتاز کر دیا جائے گا حق اور باطل کو، اور پھر اسی کے مطابق انہیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ اس لیے آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا رب بڑا ہی زبردست ہے، ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کون کیا کر رہے ہیں اور کس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ انک علی الحق المبین، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے اور اشاعت حق کا کام کرتے جائیے۔ بے شک آپ کا کام یہی ہے کہ پیغام کا پہنچا دینا اور لوگوں کا حساب کتاب لینا اور ان کو ہدایت دینا یا نہ دینا ہمارے ذمے ہے۔ آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ آپ جو ہے حق پر ہیں، اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ دو مثالیں دیے ہیں ان کفار کے لیے اور منکرین کے لیے، کہ آپ اگر چاہیں بھی تو مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیونکہ مردے بےحس ہوتے ہیں اور ان کو عقل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہو سکتی، اور پھر ویسے ہی جو ہے جو بہرے ہیں جو سنتے نہیں ہیں تو پھر وہ سمجھ کیسے سکتے ہیں کوئی چیز کو، جو ہدایت کی طرف نہیں رکھتے، جو ہدایت نہیں چاہتے اس کو نہیں مانگتے۔ اور یہ کفار جو ہے ان کو تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں سے اور بہروں سے، یعنی ان کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اور اپنا کام کرتے جائیے۔ یہ مردوں کی طرح ہے اور یہ بہروں کی طرح ہے، ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ مردے نہیں سنتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہیں وہ سن سکتا ہے، جیسا کہ اس کی جو ہے بعض احادیث میں بات آئی ہے، جیسا کہ مردے کو دفنانے کے بعد جب لوگ واپس جاتے ہیں تو حدیث میں بات آئی ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کی قدموں کی آواز کو سنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بدر میں، جنگ بدر میں جو واقعات پیش آئے تھے اور کفار جو تھے مقتولین
کفار کے، ان سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث آئے ہیں۔ اور جو ہے جب خطاب کیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے جو ہے اللہ کا وعدہ کیسا پایا، تو اس وقت صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مردے ہیں، بے روح جسموں سے آپ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر ان کو جو ہے اس وقت وہ بات سنا رہے تھے، اور پھر اس کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے بذریعہ وحی دے دی گئی کہ یہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے مردوں کو بھی سنا سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر مردے نہیں سنتے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر مردہ سنتا ہے اور آپ کا جواب دیتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے جب سن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو نہیں سن سکتا۔ وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، اور نہ آپ اندھوں کو اندھوں کی طرح بھٹکتے پھرنے والوں کو ان کی گمراہی میں سے نکال کر راستہ دکھانے والے ہیں، آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیاتوں پر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا وہی مسلمان ہیں۔ یعنی پھر اس میں جو ہے ان لوگوں کی بات بتائی گئی ہے کہ آپ وہ لوگوں کو تو نہیں سنا سکتے جو بہرے ہیں اور جو مردے ہیں، جو سننا نہیں چاہتے، جو بات ماننا نہیں چاہتی، وہ کفار، لیکن جو مسلمان ہیں، جو فرمانبردار ہیں، جو مطیع ہیں آپ کے اللہ کے، وہ لوگوں کو آپ سنا سکتے ہیں۔ واقعی میں وہ سنیں گے اور وہ ایمان لائیں گے، اور پھر ان کو ہدایت ہوگی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ان کے بارے میں ہماری بات پوری ہوگی، یعنی جب قیامت کا وقت قریب آئے گا اور اس کے آثار ان پر ظاہر ہونے لگیں گے، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے باتیں کرے گا۔ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ لاتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کے نکالنے کا ذکر کیا ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ یہ قرب قیامت کی جو 10 نشانیاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ انتہائی قریب قرب قیامت کی جو نشانیاں ہوں گی وہ 10 نشانیاں ہوں گی۔ اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ وہ کہاں سے نکلے گا؟ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ وہ کوہ صفا سے، کہ وہاں سے نکلے گا اور مٹی کے اندر سے برآمد ہوگا، اور اپنا سر کو جھاڑتے ہوئے، مٹی کو جھاڑتے ہوئے وہ آئے گا مقام ابراہیم تک، اور حجر اسود تک آ جائے گا، اور اس کے درمیان کھڑا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ جائیں گے، صرف ایک جماعت وہاں پر رہ جائے گی اس وقت، اور وہ جماعت کو وہ جو ہے ان کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا ان کے چہروں کو، اور وہ ہر ایک کو پہچانے گا، کافر کو بھی پہچانے گا اور مومن کو بھی پہچانے گا، اور کافر کے چہرے پر وہ لکھ دے گا کہ یہ کافر ہے۔ اس طریقے سے وہ ساری دنیا کے چکر لگائے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے جو شکست کھا کر یہودی بھاگ کر ادھر ادھر چھپ رہے ہوں گے، تو ان کو وہ جو گوشے میں چھپیں گے، جہاں جہاں پر چھپیں گے، وہ اس وقت وہ جانور جا کر اس کی نشاندہی کرے گا کہ یہ یہودی یہاں پر چھپا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ کوئی اس سے بھاگ کر نہیں جا سکے گا، کوئی اس کی گرفت نکل نہیں سکے گا۔ وہ مومن کو پہچانے گا، کافر کو پہچانے گا، مومن کے چہرے کو روشن کرے گا اور کافر کے چہرے کو تاریک کرے گا، اور اس کے چہرے پر لکھ دے گا کہ یہ کافر ہے۔ تو اس طریقے سے قرب قیامت کی جو 10 نشانیاں تھیں، جو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ تمام 10 بالکل آخری قرب قیامت کی نشانیاں، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ یہ 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ عجیب الخلقت جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور مٹی جھاڑتا ہوا باہر آئے گا اور ساری دنیا کے چکر لگائے گا، اور مومن اور کافر کو دیکھ کر پھر ان کے سامنے اللہ کی آیتیں بھی پڑھے گا، ان سے باتیں بھی کرے گا۔ وہ جانور اللہ کی آیت یہ پڑھ کر سنائے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یعنی تم اللہ کی باتوں پر اور اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، آج سن لو، آج یقین کر لو، لیکن اس وقت کا یقین کرنا ان کے لیے بے فیض ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کو فوج در فوج جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے تھے، پھر ان کی طبقہ وار سب بندی کر دی جائے گی۔ اس دن کیا ہوگا
وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ مجرموں سے کہا جائے گا کہ الگ الگ ہو جاؤ، یعنی وہاں پر مجرم کو یعنی جو بھی جرم کرے گا اس کو جو ہے الگ الگ ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ کوئی ایسا نہیں کہ کافروں الگ الگ ہو جاؤ، مشرکوں الگ الگ ہو جاؤ، نہیں، جو بھی جرم کرے گا وہ اس میں شامل ہوگا، اور ان کی الگ الگ صف بندی ہوگی، گروہ بندی ہوگی۔ یہاں پر بھی وہی بات بتائی گئی، ہر امت کو، ہر قسم کے لوگوں کو، ہر طبقے کو جو ہے اللہ تعالیٰ الگ الگ صف بندی کریں گے، کلاسز بنائیں گے اور کلاسیفیکیشنز کریں گے، ان کی جماعتیں بنائیں گے، چوروں کا ایک ٹولہ، شرابیوں کا ایک ٹولہ، زانیوں کا ایک ٹولہ، سود خوروں کا ایک ٹولہ، بے نمازیوں کا ایک ٹولہ، اس طریقے سے جو ہے حرام کھانے والوں کا ایک ٹولہ، یہ مختلف ٹولے جماعتیں بنائی جائیں گی اور ان کو درست کر کے جو ہے ایک ساتھ لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، یہاں تک کہ جب وہ موقف حساب میں لائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، اور واقعہ ہے کہ تم نے علمی تحقیقات تو کیے ہی نہ تھے، اس تعلیم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی تھی، اگر غور و فکر سے کام لیتے تو بآسانی سمجھ پاتے، اور تم کیا کچھ نہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جب سب آ جائیں گے موقف حساب میں تو ان سے سوال کریں گے میں نے تمہارے لیے کتاب بھیجی تھی، میں نے تمہارے لیے احکامات بھیجے تھے، تم نے میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھا، تم نے میرے احکامات کو کیوں نہیں سمجھا، تم نے میری دعوت کو کیوں قبول نہیں کیا، تم نے میرے نبی کی باتوں کو کیوں نہیں سنا۔ اس وقت قرآن کو جو بے پرواہی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ قرآن سے جو غفلت اور بے پرواہی برتے تھے، جبکہ دنیا کے سارے علوم انہوں نے سیکھے تھے لیکن نہیں سیکھا تھا، تو قرآن کو نہیں سیکھا تھا، اس لیے نہیں سیکھا تھا کہ اس سے دنیاوی طور پر ان کو فوراً فائدہ نہیں مل رہا تھا۔ 2 ٹکے کی زندگی، یہاں کی چند روزہ زندگی کو گزارنے کے لیے سب کچھ سیکھ لیا تھا لیکن قرآن کو نہیں پڑھا تھا۔ آج اکثریت ایسی ہی ہے، ان کے لیے چونکا دینے والی بات ہے کہ غفلت سے چونک جاؤ، آج اللہ تعالیٰ تم سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے تھے، تم کیوں نہیں پڑھا تھا میرے کلام کو، کیوں اتنا حقیر سمجھا تھا، کیوں اتنا جو ہے اس کو پست کر دیا تھا، دوسرے سارے علوم سیکھے تھے لیکن قرآن کو نہیں سیکھا تھا۔ اس وقت جو ہے جواب دینا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔